ایک ماں کی دردناک پکار. ایک ماں نے روتے ہوئے اپنی ایک مصیبت کا ذکر کیا جو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، عمومی طور پہ ہم سب کے لیے، اور خصوصی طور پر ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت میں بہت کمزور ہیں، یا جو اپنے بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں کرتے، پر بچوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی ہر بات کو مان لیتے ہیں، جائز اور ناجائز. اور خصوصی طور پر موبائل فون اور جو اسمارٹ ڈیوائسز آج کل آئی ہوئی ہیں، آئی پیڈ ہے یا آئی پوڈ ہے یا ٹیب ہے، اور کیمرے والے جو موبائل فون ہیں، اس کے تعلق سے پہلے آئیے سنتے ہیں اس ماں نے کیا کہا ہے اور اس کی کیا پکار ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے والدین ہیں اور ہم کہاں پر ہیں. روتے ہوئے اس عورت نے، اور یہ مسلسل روتی رہی اور کہا کہ میرے بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے بچے کے ساتھ پورا فعل کیا گیا ہے، اس کی تصویر ویڈیو بھی بنائی گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اس کے اپنے فرسٹ کزن ہیں، اس کے چاچا کے بیٹے ہیں اور خالہ کے بیٹے ہیں. ہوا یہ کہ وہ ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، اس کو ساتھ نہیں آنے دیتے تھے، وہ اس سے تھوڑے سے عمر بڑے تھے تھوڑے سے، اور وہ ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، آنا جانا چاہتا تھا. تو انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ ایک شرط پر ہم تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے دیں گے، اور شرط یہ ہے نعوذ باللہ ہمیں یہ بد فعل کرنے دیں. اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی، اور پھر اسے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا. ڈر کے مارے اس نے کسی کو بتایا نہیں. وہ کہتی ہے اس سے بڑھ کر جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کزن نے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو دعوت دی اور پیسہ بھی کمانا شروع کیا، اور اس موبائل فون سے وہ تصویریں بھی بناتے رہے، ویڈیو بھی بناتے رہے. روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ آج میرا گھر بڑے خطرے میں ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ان اولاد کی وجہ سے رشتے ٹوٹے ہیں، گھر بکھر چکے ہیں دونوں طرف سے. یعنی اس بچے کے والد کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کے بھائی سب شرمندہ ہیں اپنی بچوں کی اس بد کردار، بد فعلی کی وجہ سے. ماں کی طرف دیکھیں تو ان کی وہ شرمندہ ہے، ان کی بہنیں شرمندہ ہیں، ان کی اولاد نے جو بد فعلی اور بد کردار کی وجہ سے. آخر کب تک کی مصیبت رہے گی؟ وہ روتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے اب مجھے پتہ نہیں میں طلاق لوں، میں کیا کروں، رشتے تو ٹوٹ چکے ہیں، اب میرا گھر بھی ٹوٹنے والا ہے، میں کیسے رہوں اس گھر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہی، میرا بچہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہا. کس سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آج ہم اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آج اپنے بچوں کے ساتھ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. بچہ پاس ہوتا ہے سب سے پہلے، آج کل دیکھ رہے مارکیٹ میں، ابھی امتحان ختم ہوئے، سب سے زیادہ جو گفٹ بچوں کو دیے گئے ہیں وہ یہی ڈیوائسز ہیں. یہ سب سے بہترین گفٹ سمجھا جاتا ہے، سب سے مہنگا بھی سمجھا جاتا ہے، سب سے اچھا بھی سمجھا جاتا ہے. اور کم سن ٹین ایج میں، اس کم سن میں چھوٹے سے بچوں کو ہم خود خراب کر رہے ہیں اور خود اس گناہ کا مرتکب کر رہے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے میں.
اس موبائل فون کا بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ ڈیوائس جو ہمارے ہاتھ میں ہے کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے لیے مجھے بتائے، کیا ہم خود اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں؟ سمجھ والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں، دین والے بھی ہیں، ان بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جو ناسمجھ ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیچارے ہیں۔ ایک بٹن کلک کرتے ہیں، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، کون ان کو روکنے والا ہے؟ بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا جا کے کہتے ہیں بچوں کو دیکھو، تو جن کے گھر میں وہ مہمان ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں کتنی تنگ دل، تنگ سوچ والے لوگ ہیں، بار بار بچوں کا پوچھ رہے ہیں، بچے کھیلتے کھیل رہے، کمرے میں کھیل رہے ہیں بچے، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا موت پڑتی، جا کے دیکھ لو بچوں کو کیا کھیل رہے ہیں۔ یا ایسی حالت ہونی چاہیے نعوذ باللہ، تب ہم بچوں کی دیکھ بھال کریں گے جب ایسی حالت ہوگی۔ کون تنگ دل ہے مجھے بتائیں، کس کی سوچ تنگ ہے؟ جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ اس ماں کی یہ دردناک پکار کو سن لیں، مت دیا کرو اپنے بچوں کو ایسی چیزیں، اللہ سے ڈرو، جو میرے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی ہے، اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے، کتنی اور گھر ٹوٹیں گے اس معاشرے میں، کتنی اور رشتے ٹوٹیں گے اور کتنی اور گھر برباد ہوں گے۔ اگر کسی گھر میں جانا ہے تو بچوں کی دیکھ بھال رکھو۔ اگر آپ کے گھر میں کزن ایک ساتھ رہتے تو اس کو دیکھو، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گھر کے بزرگ کبھی کہہ دیا دیکھو بچے کیا کر رہے ہیں، تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بہویں ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے پیچھے پڑ گئے، بچے کھیلتے ہیں کھیلنے دیں۔ وہ بزرگ ہیں، وہ گھر کے بڑے، وہ سمجھتے ہیں کیا صحیح کیا غلط ہے، وہ جانتے ہیں، تجربے سے گزر چکے ہیں، ان کی باتوں میں نور ہے، ان کے حق بات تو مانو نا کم سے کم۔ وہ آپ ہی کے بچے کے فکر مند ہیں، آپ کو فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے، اور برے میں وہی ٹھہر جاتے ہیں کہ ہر بات پہ تو ٹوکتے ہیں، اس لیے ٹوکتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ ہاں ان کی ناجائز بات نہ مانے، اگر کبھی غلط بات وہ بھی کر سکتے ہیں، معصوم وہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کوئی غلط بات کرتے تو غلط بات مت مانے، لیکن ان کی صحیح بات تو مان لیں۔ اور میں پھر سے دوہراؤں، اگر آپ کسی گھر میں مہمان ہو کر جاتے ہیں اور آپ کے میزبان پرواہ نہیں کرتے بچوں کی، آپ کو پرواہ ہونی چاہیے۔ اگر تو میزبان کو برا لگے، میزبان بھی سن، اللہ کے لیے ڈرو۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والے آپ گھر میں آتے ہیں، آپ کو مہمان نوازی صرف کھانے پینے کی اشیاء سے نہیں ہوتی، بہترین مشروب دے دیا، بہترین کھانا دے دیا اور اچھی اچھی باتیں کی، یہ کافی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان سے نصیحت لیں اور ان کو نصیحت دیں، خیر خواہی کے ایک دوسرے کو دعوت دیں، خیر خواہی کی طرف ایک دوسرے کو بلائیں، بچے کو دیکھیں، بچے پر نظر رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ شکوک و شبہات زندگی گزارنے والے، دکے نوسی سوچ رکھنے والے ہیں، بچوں پہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں، بچوں پر سختی کرنے والے ہیں۔ سبحان، یہ بچوں پہ سختی ہے۔ اگر آپ بچوں کی خبر رکھتے ہیں، اسے سختی کہتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو یہ ڈیوائس نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اللہ سے ڈرے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہم نے وقت سے پہلے بچوں کو وہ چیزیں دے دی ہیں جو ان کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، اور ہم تماشے دیکھ رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر ماں کی اس پکار میں ماؤں کو خاص طور پہ یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بعض مائیں اپنے خاوندوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ اس بچہ پاس ہو، اس کو خرید کو دو، دیکھو فلان نے اپنے بیٹے کے لیے کیا دیا ہے، فلان نے کیا دیا ہے، ہمارا بچہ پیچھے رہے گا، اسے خرید کے دے دو، ٹیپ دے دو، فلان دے دو، فلان دے دو۔ وہ بیچارہ منع بھی کرنا چاہتا ہے، منع بھی نہیں کر سکتا، دے بھی دیتا ہے، وہ پھر مصیبت آ جاتی ہے۔ آج بچے تعلیم میں کمزور ہیں، پیچھے ہیں، دین میں کمزور ہے، پیچھے ہیں، اسی مصیبت کی وجہ سے، اسی مصیبت کی وجہ سے۔ جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ اپنے حال کو دیکھ لیں، بچوں کی کیا بات میں کریں۔ ہمارا وقت کہاں ضائع ہوتا ہے؟ اکثر ہم وقت صرف واٹس ایپ سروس دیکھنے ہیں، اس پر کتنی وقت ہم لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت اتنا بچا ہے، علم حاصل کرنے کا ہمارے پاس کتنا وقت ہے، دین کا بنیادی علم، عقیدے کا علم، حرام اور حلال کا علم، کتنا وقت ہمارے پاس ہے۔
وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ گھڑی دیکھ لیں، آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ پہ کتنا وقت لگاتے ہیں، یوٹیوب پہ کتنا وقت لگاتے ہیں، ٹیلی گرام پہ کتنا وقت لگاتے ہیں، اور آخر تک جاتے رہیں جتنی بھی یہ سروسز موجود ہیں۔ آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں آپ اللہ کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں اور اس موبائل فون کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہر مسلمان بچوں کو، ہمارے ذریعے کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماں کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی گھر کو پھر سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائے اور اس رشتے کو پھر سے اللہ تعالیٰ جوڑ دے۔ جو بھی مصیبت اس ماں پر پڑی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اس کے لیے آسانی فرمائے، اور ہر مصیبت زدہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔